جو زیتون کی پروڈکشن ہے یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہی اس کا امپیکٹ نہیں جائے گا، اس کا سارے پاکستان میں امپیکٹ جائے گا۔ زیتون کے درختوں کی ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں اتنے بڑے علاقے کے اندر، اس کا ایک تو یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک کو شجر کاری کر رہے ہیں۔ دوسرا مقصد کہ جو زیتون ہے اس سے فورن ایکسچینج آ سکتا ہے۔ جس پیمانے پہ ہم یہاں زیتون کے درخت لگانے جا رہے ہیں، تو بجائے پاکستان اس وقت اپنا قیمتی ڈالرز اپنے خرچ کرے باہر سے ایڈیبل آئلز امپورٹ کرنے کے لیے، اگر ہم کامیابی سے یہ پوری طرح جو اب ہمارا پلان ہے اس علاقے میں جدھر زیتون لگ سکتا ہے اور خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں لگ سکتا ہے، یہ جو دریائے سندھ ہے اس کا جو رائٹ بینک ہے سارا سلیمان رینج تک اوپر قبائلی علاقہ، یہ سب سے بہترین علاقہ ہے زیتون کے درختوں کے لیے۔ اور وہ علاقے بھی ایسے ہیں کہ اور کچھ زیادہ اگ بھی نہیں سکتا وہاں۔ وہ جو سارا سلیمان کے جو پہاڑ ہیں وزیرستان کے اندر جو میں خود دیکھے ہوئے، ادھر اور زیادہ چیزیں اگ نہیں سکتی، تو زیتون کے لیے وہ سب سے بہترین علاقے ہیں۔ تو یہ سارا بلوچستان تک نیچے بیلٹ جو ہے، یہ سارے علاقے کے اندر جدھر اور کوئی چیز اگ نہیں سکتی وہاں زیتون کے لیے وہ بہترین علاقے ہیں۔ ہم یہ جو کر رہے ہیں آج ہم نے شروع کیا ہے، اور یہ سارے پختونخوا کے اندر اور ابھی پنجاب کے کئی علاقوں میں اور بلوچستان میں بھی جو کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو ان علاقوں میں جدھر کچھ اگ نہیں سکتا ادھر وہ درخت اگے گا جو اگلے 100 سال تک، یعنی اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے زیتون کے درخت۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی، کیونکہ اس کا زیتون تو دنیا میں ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، یہ بہترین کوکنگ آئل ہے۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے زیتون کا۔ ہمارا اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اس ملک میں اتنی 12 موسم دیے، لیکن ہم نے فائدہ نہیں ان کا اٹھایا۔ یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے۔ پھر روزگار، یہ جو شاہ فرمان نے بات کی، ان علاقے میں ہم نوجوانوں کو ان کے ساتھ مل کے روزگار دے سکتے ہیں۔ ہم یہ جو اس کی پروسیس کے اندر بڑے نوجوانوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں۔ یہ جو علاقے ہیں زیتون کے، انہی نوجوانوں کو ہم ان کے ساتھ بزنس بھی ماڈل کر سکتے ہیں، ان کو نگہبان بنا سکتے ہیں، جس طرح کے ملٹری سونامی میں ان علاقوں سے ہم لوگوں کو لیتے ہیں، اسی علاقے کے ہوتے ہیں، پہاڑی علاقے کے، پھر وہ اپنے درخت بھی بچاتے ہیں، ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، نرسریز بھی اگاتے ہیں۔ تو اس سے ایک پورا ایک روزگار کا سسٹم بن جائے گا نوجوانوں کے لیے، جو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ڈالر بچیں گے، ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے، ہم بجائے ایڈیبل آئل امپورٹ کرنے کے ہم بلکہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے یہ پوٹینشیل دیکھا پاکستان کا، اسپین میں بہت زیادہ وہ زیتون کا تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہمارا تو اسپین سے بھی زیادہ پوٹینشیل ہے، ہم تو دنیا کے ٹاپ ایکسپورٹر بن سکتے ہیں زیتون کا۔